اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت آن لائن کورس میں محمد وسیم اسلم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج اس کورس کا 10واں روز اور سبق کے اعتبار سے آخری روز ہے. آج انشاءاللہ سبق کے اختتام پر دعا کروا دی جائے گی. بہت سارے ساتھی یہ سوال کر رہے تھے کہ پرچہ کس نوعیت کا ہوگا، کس انداز میں ہم نے امتحان دینا ہے، کس کیفیت میں دینا ہے. تو اس کے لیے چند گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کل بروز پیر 20 اپریل 2020 انشاءاللہ العزیز 9:05 پہلے آپ حضرات کے سامنے پرچہ شو کر دیا جائے گا. انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹے کے اندر آپ حضرات اس پرچے کو حل فرمائیں گے. پرچہ کچھ اس نوعیت کا ہوگا کہ پرچے میں 5 سوالات ہوں گے. سوالات اس انداز میں کہ ہر سوال کے 2 جزو ہوں گے. گویا کہ 10 سوالات ہوئے. سوالات کے عنوانات 5 ہی ہوں گے، ہر سوال کے 2 جز ہوں گے. آپ حضرات نے ہر سوال کے 2 جزوں میں سے 1 جز کو حل کرنا ہوگا. گویا کہ آپ نے 5 سوالات حل کرنے ہیں. ہم نے فارم کے اندر جو 5 عنوانات قائم کیے تھے، ہر عنوان پر 1 سوال موجود ہوگا اور 1 سوال کے 2 جزو ہوں گے. ان میں سے 1 جزو کرنا لازمی ہوگا. اس طرح آپ حضرات 5 سوال حل کر کے 10:05 پہلے اپنے اس پرچے کو ان گروپوں کے اندر اسی انداز سے جس طرح آپ روزانہ مشقیں بھیجتے ہیں آپ ان گروپوں میں بھیجیں گے. کسی بھی قسم کا آپ کل 9:05 قبل اپنے ایڈمن حضرات سے بھی استفسار کر سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو بتلایا گیا اس سے متعلق کسی نے کچھ پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. 10 بجے کے بعد جو حضرات اپنے گروپوں کے اندر پرچہ بھیجیں گے ان کا پرچہ کالعدم تصور ہوگا. 1 گھنٹے کا وقت ہوگا، 1 گھنٹے کے اندر پرچے کو حل کرنا ضروری ہوگا.
جس طرح آپ حضرات مشقیں بھیج رہے ہیں اسی انداز میں آپ حضرات کل پرچہ بھی حل کر کے بھیجیں گے۔ وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ حضرات اپنے کاغذ، قلم اور پیپر شیٹ یہ تمام چیزیں آپ لے کر آئیں گے۔ 9 بجنے سے صرف 5 منٹ پہلے انشاءاللہ العزیز پرچہ شو کر دیا جائے گا۔ اس پرچے کی روشنی میں آپ جوابات لکھیں گے اور پھر آپ حضرات بھجوائیں گے۔ یومیہ کی بنیاد پر جن حضرات کی مشقیں جمع ہوئیں اور یہ حل شدہ پرچہ بھی اس کا آیا ہوا ہوگا تو اس کی روشنی میں پھر منتظمین حضرات یہ فیصلہ کریں گے۔ جو حضرات پاس ہوں گے انشاءاللہ العزیز ان حضرات کو اسناد بھی بھیج دی جائیں گی اور کتاب بھی بھیج دی جائے گی، بذریعہ ڈاک ارسال کی جائے گی۔ جو حضرات اس میں ناکام ہوئے یا جن کی مشقوں کے اندر غیر حاضریاں ہوئیں تو منتظمین حضرات جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اب آج کے اختتامی سبق کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج کا اختتامی سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اختتامی سبق پر ہی آج دعا کروا دی جائے گی اور اس کے بعد کل کا جو روز اس ہمارے تحفظ ختم نبوت آن لائن کورس کا جو آخری دن ہوگا 20 اپریل 2020 انشاءاللہ العزیز وہ آپ سے امتحان لیا جائے گا، اور امتحان اسی انداز سے لیا جائے گا جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا۔ کچھ ساتھی اگر ابھی آئے ہیں تو وہ ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا اگر آپ حضرات نے سوال پوچھنا ہو پرچے سے متعلق تو آپ کے جو گروپوں کے ایڈمن حضرات ہیں آپ ان سے استفسار کر سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن کل 9 بجنے سے 5 منٹ قبل تک آپ کے پاس وقت ہے۔ اس کے بعد آپ کا کسی بھی قسم کا سوال پوچھنا وہ رائے گا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹہ آپ کے پاس وقت ہوگا۔ پرچے کے اختتامی وقت پر آپ کو پرچہ بھیجنا ان گروپوں کے اندر لازم ہوگا۔ اس کے بعد 10 بجے کے بعد جو پرچہ آئے گا تو وہ پرچہ کل عدم تصور کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی آج کا آخری سبق حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اطال اللہ عمرہ انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مرکزی ناظم تبلیغ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شجابادی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اختتامی دعا پر یہ حضرات تشریف فرما ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز کورس کے اختتام پر آج دعا کرا دی جائے گی۔ تو آپ حضرات اب بھی اس کورس سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ کل 9 بجے سے 5 منٹ پہلے تک کا آپ حضرات کے پاس وقت موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ یوٹیوب پر بھی اور اسی طرح فیس بک پر بھی یہ پرچہ آپ حضرات کے سامنے شو کر دیا جائے گا، جس کے 5 سوال ہوں گے، ہر سوال کے 2 جزو ہوں گے۔ پورے پرچے میں سے آپ کو 5 سوال حل کرنے لازمی ہوں گے۔ 5 سوال اس طرح نہیں کہ کوئی بھی 5 سوال، بلکہ ہر سوال کے 2 جزوں میں سے 1 جز حل کرنا لازم ہوگا۔ تو اب آج کے آخری سبق کے لیے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اطال اللہ عمرہ تشریف لائے چاہتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اس کورس کا آج اختتامی سبق ہوگا۔ اپنا بھائی عبدالرزاق تو اتنے بیٹھ، تیری باری کل گزر گئی ہے۔ قاری صاحب یا نعمان تھوڑے جو کوئی کتنے آ جائے، قاری صاحب آ جائے، چلو تو دوڑ جا۔ الحمدللہ
شروع کریے بھائی. الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء. اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین. گرامی قدر برادران اسلام، کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے لیے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہم اللہ، ہر دو حضرات ہمارے حضرت مولانا ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے. حضرت امیر شریعت کا انہیں پیغام پہنچایا اور پھر انہیں آمادہ کر لیا اس بات پر کہ اسلامیان وطن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے بھرپور رہنمائی کرنی چاہیے. قادیانیت کے کفر کی سنگینی اور ان کی ملک عزیز پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں اس سے اسلامیان وطن کو باخبر کرنا چاہیے. چنانچہ اس کے لیے حضرت مولانا ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مشاورت کے ساتھ ایک جو اجلاس طلب کیا گیا برکت علی ہال لاہور میں، اور اس میں ملک بھر کے علماء اور مشائخ نے بالخصوص ہماری جتنی بڑی خانقاہیں ہیں جیسے خانقاہ عالیہ توسہ شریف، سیال شریف، ہمارے ملتان کی خانقاہیں، یہ ان کے جتنا سجادہ نشین حضرات تھے سبھی کو وہاں پر یہ حضرات تشریف لائے اور حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور آپ کے اس وقت جانشین حضرت بابو صاحب بھی اس میٹنگ کے اندر شریک ہوئے. وہاں پر قادیانیوں کے خلاف حکومت سے مطالبات فریم کیے گئے. اس میں یہی 3-4 بنیادی مسائل تھے کہ ایک تو قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد کے باعث مسلمانوں سے علیحدہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. دوسرا یہ کہ چناب نگر کے شہر کو کھلا شہر قرار دیا جائے، قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے برطرف کیا جائے اور ظفر اللہ قادیانی کو پاکستان کی وزارت خارجہ سے سبکدوش کیا جائے. ان مطالبات کے لیے طے ہوا کہ مجلس عمل کے رہنماؤں کا ایک وفد جا کر وہاں کراچی میں وہ خواجہ ناظم الدین صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ ملاقات کرے گا. چنانچہ بہت سارے حضرات وہاں پر تشریف لے گئے. اس کی بھی تفصیلات ہیں. اب اسماء گرامی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں ان کا ذکر شروع کروں اور کسی صاحب کا نام رہ جائے غیر ارادی طور پر بھی صحیح تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تاہم اتنی بات طے ہے کہ تمام تر جماعتوں کے نمائندگان وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے خواجہ ناظم الدین صاحب کے سامنے اپنے مطالبات بھی رکھے اور انہیں یہ بھی بتایا کہ فلاں تاریخ تک اگر یہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم راست اقدام کریں گے. راست اقدام کی انہوں نے ترتیب یہ قائم کی کہ جو ہے وہ 3-4-5 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا جو ہے وہ وفد آئے گا
اپنے آپ کو وزیر اعظم کی کوٹھی کے باہر کھڑا ہو کر احتجاج کرے گا اور پھر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرے گا۔ حضرات گرامی، اس وقت خواجہ ناظم الدین صاحب نے اور ان کی کیبنٹ نے ان مطالبات کو تسلیم نہ کیا، چنانچہ ہمارے حضرات جو اعلان کر چکے تھے کانفرنس کا اس کا تحریک چلانے کا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ تحریک چلی، اور تحریک کے پہلے ہی دنوں میں جو ہے وہ پہلے ہی رات ہماری جتنی دینی قیادت تھی ان کو نہ صرف کراچی سے جو مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے اس قیادت کو بھی گرفتار کیا، اور پھر ملک بھر میں جتنے اس تحریک کی نمایاں شخصیات تھیں، رہنما تھے، ان حضرات کو گرفتار کر لیا گیا، اور کوشش یہ کی گئی امن رکھنے کے لیے جتنی جد و جہد کر سکتے تھے انہوں نے وہ جد و جہد کی، اور بڑی دیانتداری کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، بغیر کسی تردید کے خوف سے علل اعلان کہ اگر وہ ہماری قیادت باہر ہوتی تو ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں پیدا ہونا تھا، اور یہ تحریک کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہ کرتی۔ ساری تحریک کی قیادت کو، مرکزی قیادت کو جس وقت گرفتار کر لیا گیا، اب جو دوسرے درجے کی قیادت تھی وہ حضرات آگے آئے، انہوں نے تحریک کا سٹارٹ کیا، اور یہ بات دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ وہ تحریک بر صغیر کی سب سے بڑی مذہبی پرامن تحریک تھی۔ اور گورنمنٹ نے اس وقت یہ سوچا کہ اگر یہ تحریک اس طرح چلتی رہی اور یہ تحریک بھی ہو گئی، جیلیں بھر گئیں، 1,00,000 آدمی سے زیادہ حضرات نے گرفتاریاں پیش کیں، کئی لاکھ مسلمان اس تحریک کے اندر انہوں نے حصہ لیا، اور وہ واقعہ میں اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے مسلمانوں نے اس بے جگری کے ساتھ اپنے ایمان اور وجدان کی تمام تر صلاحیتوں کو جمع کرتے ہوئے، اجاگر کرتے ہوئے اس بہادری اور جرأت کے ساتھ حصہ لیا کہ آج ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ تو چونکہ مرکزی قیادت گرفتار کر لی گئی تھی، پھر دوسرے درجہ کی قیادت نے اس کام کو سنبھالا، حکومت نے اس تحریک کو کچلنے کا فیصلہ کیا، تو اس قیادت کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اگلی جو ہے وہ اپنا قیادت سامنے آئی، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ آگے چل کر ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ ہمارے جتنے منجے ہوئے بزرگ رہنما اور کارکن تھے وہ سارے گرفتار ہو گئے، تو اب تحریک یہ بے قابو ہو گئی۔ اس وقت قادیانیوں کی جو ہے وہ اپنا قادیانی سازش نے، قادیانی عیار ذہن نے ایک پلان بنایا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بعد میں پنجاب گورنمنٹ نے اس تحریک کے نتائج اور عوامل پر جو ہے وہ غور و فکر کے لیے، اور کہ اس تحریک کی کس پر ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری عائد کرنے کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان مسٹر جسٹس M.R. کیانی اور مسٹر جسٹس منیر صاحب پر انکوائری کمیشن قائم کیا تھا، اور اس کمیشن نے دونوں ہائی کورٹ کے جج صاحبان تھے، منیر صاحب تو آگے چل کر وہ اگلے منصب پر بھی فائز ہوئے، تو یہ ان حضرات نے انکوائری کی۔ انہوں نے واضح طور پر اپنے اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک پر اسرار جیپ تھی جس میں حساس اداروں کی وردی پہن کر بعض لوگوں نے اس کار کے اوپر لاہور کے اندر سفر کیا اور کھلے عام فائرنگ کی۔ جتنے جلوس نکالنے والے لوگ تھے ان حضرات کو جو ہے وہ تشدد کا اپنا نشانہ بنایا گیا، اور وہ دنیا جانتی ہے کہ وہ قادیانی تھے۔ اب سرکاری گاڑی، سرکاری وردی ان کو کیسے میسر آئی، یہ ساری چیزیں
اب میرے خیال میں کوئی راز نہیں رہی، اور میں ان تفصیلات میں جا کر بلا وجہ آپ حضرات کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حضرات گرامی، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جو 4 مطالبے فریم کیے گئے تھے، بظاہر وہ مطالبے تو گورنمنٹ نے تسلیم نہ کیے، لیکن اس تحریک کو اللہ رب العزت نے اتنی قبولیت اور پذیرائی سے سرفراز کیا، میں کسی بھی درجے میں اس تحریک کو ناکام کہنے کے لیے بالکل تیار نہیں، اس لیے کہ اس تحریک کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک تو قادیانی اپنی دفاع کی پوزیشن پر چلے گئے۔ پہلے وہ مسلمانوں کے منہ آتے تھے اور وہ جگہ جگہ اپنے جلسے ولسے کر رہے تھے، لیکن اس تحریک کے بعد ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ پاکستان میں منہ چھپا کر بھی چلنے کے قابل نہ رہے، انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے سرکاری دفاتر میں جہاں پر کوئی قادیانی افسر بیٹھا ہوا تھا، وہ مسلمان افسروں کو تنگ کرتا تھا، اپنی فوقیت جتلاتا تھا، اور یہ کہ چودھری ظفر اللہ کے قلعے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے کھونٹے پر بندھا ہوا محسوس کر کے اپنے اندر فخر محسوس کرتا تھا۔ تو اس ہماری تحریک کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان مسلمان افسروں کو بھی قوت بخشی کہ وہ قادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے لگے، غرض کہ اور یہ کہ قادیانیت کا کفر پوری دنیا میں علم نشرہ ہو کر سامنے آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ کیا کہ اس تحریک کے چلانے والے، مثلاً اس تحریک کی دائی جماعت مجلس احرار اسلام تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ مجلس احرار اسلام جو ہے وہ اب اکیلے اس کی ذمہ دار نہ رہی، بلکہ اس میں تمام تر مکاتب فکر، دیوبندی ہوں یا بریلوی، اہل حدیث حضرات ہوں یا شیعہ حضرات، وہ سارے اس پر اتنے جو ہے نمایاں ہو کر انہوں نے اجتماعی قوت کا مظاہرہ کیا کہ دوست اور دشمن نے تسلیم کر لیا کہ اب یہ صرف احرار کا مسئلہ نہیں بلکہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور ہماری بیدار مغز دینی قیادت نے، دیکھیے حضرت مولانا احمد علی لاہوری ہیں، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب ہیں، جناب مودودی صاحب، سید مظفر علی شمسی، مولانا ابوالحسنات قادری، صاحبزادہ فیض الحسن، پیران توسا شریف، پیران گولڑا شریف، یہ غرض ہے کہ اس طرح کی ہماری جتنی قیادت تھی اس تحریک کی، ان حضرات نے اپنے طرز عمل کے ساتھ یہ بتا دیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے ساری دنیا کی دیوبندیت، ساری دنیا کی بریلویت، ساری دنیا کے اہل حدیث، ساری دنیا کے شیعہ حضرات، ساری دنیا کے ہمارے مکاتب فکر، وہ سب کچھ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو دشمنوں کے سپرد کرنا، اس سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا، یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ اور ہماری اس بیدار مغز دینی قیادت نے اللہ تعالیٰ کی، آج بھی جس وقت ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان حضرات کی قبور مبارکہ پہ اپنے رحمتوں کی موسلا دھار بارش نازل فرمائے کہ ان حضرات نے بڑی ہی بیدار مغزی کے ساتھ مثلاً آپ اس تحریک کو آگے چلایا۔ مثلاً آپ حضرات دیکھیں کہ انہوں نے صدر بنایا حضرت مولانا ابوالحسنات کو، سیکرٹری جنرل بنایا ان حضرات نے حضرت سید مظفر علی شمسی کو، اور اس میں نائب صدر فلاں اور فلاں، غرض ہے کہ تمام تر مکاتب فکر کی نمائندگی بھی موجود تھی، اور انہوں نے بڑی بہادری اور جرأت کے ساتھ اس کیس کو لڑا۔ اور آگے چل کر پھر انکوائری کی تفصیلات ہیں، میں ان میں نہیں جاتا۔ مجھے اس وقت اس مرحلے پر اتنی بات کہنا ہے کہ تحریک نے جو مطالبات فریم کیے تھے وہ تو منظور نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ اپنے مقاصد کے اعتبار سے وہ 100% نہیں بلکہ 1000% وہ تحریک کامیاب رہی کہ ہمارا دشمن پسپا ہوا، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں امت مسلمہ کی بیداری
اور ان حضرات کا جو ہے وہ اس کے ساتھ حساس برا تعلق وہ اتنا اجاگر اجلا ہو کر، وہ اتنا جو ہے وہ مصفح اور مجلا ہو کر وہ سامنے آیا کہ اسی تحریک نے آگے چل کر پھر 1974 کی تحریک کی پشتبانی کی، اور 1974 کی تحریک کو جو ہے وہ بلا مبالغہ اسی 1953 کی تحریک نے اس کے لیے وہ سٹیج مہیا کیا، اس کے لیے بنیاد فراہم کی۔ اب میں آنا چاہتا ہوں ان وضاحتوں کے بعد، ان معروضات کے بعد 1974 کی تحریک ختم نبوت کی طرف۔ اس دوران میں وہ ایک فیصلہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں راول پنڈی کے اندر ہوا، ایک فیصلہ اور قادیانیوں کے خلاف اب اس کے اندر ہوئے، اور یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمارے حضرات نے بالخصوص حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا محمد علی جلندری، ان حضرات نے اپنے دن رات صبح و شام ایک کر کے اس جو ہے وہ اپنا تحریک ختم نبوت کے بعد اس تحریک کو اور اس کاز کو اتنا نمایاں کرنے میں کردار ادا کیا کہ ایک موقع پر حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس 1953 کی تحریک کو جو ہے وہ گولیوں کے اپنا اور تشدد کے ذریعے دبا دیا گیا ہے، لیکن اس تحریک کے اندر جو خون بہا، جن حضرات نے قربانیاں دی، وقت آئے گا کہ دنیا ان حضرات کو، ان شہداء کو تلاش کر کے ان کی قبروں کے اوپر سلامی دے گی۔ چنانچہ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جس وقت تحریک کامیاب ہوئی، سارا فیصل آباد اکٹھے ہو کر وہ جو اپنا غلام محمد آباد روڈ پر بڑا قبرستان ہے، اس قبرستان میں گئے۔ وہاں پر 1974 کے شہدائے ختم نبوت جو جامع مسجد کچہری بازار میں وہ جو ہے ایک واقعہ کے نتیجے میں 1953 کے اندر شہید ہوئے تھے، ان حضرات کی وہاں پر قبور مبارکہ ہے۔ واقعہ میں حضرت مولانا عبید اللہ احرار، حضرت مولانا تاج محمود، جناب میاں محمد عالم بٹالوی اور مولانا فقیر محمد اور دوسرے اس طرح کے حضرات وہ تلاش کر کر کے پوچھ کر لوگ انہیں کہتے تھے کہ کون سے شہید کی کہاں پر قبر ہے، وہاں پر پھول بھی چڑھائے گئے، انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، ان کے لیے دعائیں بھی کی گئیں، خوشی کا اظہار بھی کیا گیا۔ اور مجھے آج بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے کہ حضرت مولانا تاج محمود صاحب نے اس قبرستان کی چار دیواری پر کھڑے ہو کر ان زائرین حضرات کو یہی کہا تھا کہ میں نے خود حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان شہدائے ختم نبوت کی قبروں کو تلاش کر کے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس درویش منش فرشتہ سیرت انسان کی اس پیشین گوئی کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ لیا ہے۔ حضرات گرامی، ان حضرات نے بڑی جو ہے وہ تکنیک کے ساتھ صبح و شام کر کے آپ حضرات خود سمجھتے ہیں کہ کسی بھی تحریک کو اگر ظلماً دبا دیا جائے تو بعد میں آنے والے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان حالات میں اس عنوان پر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس عنوان پر جو ہے وہ اپنا کوئی آدمی اس تحریک کی جو تحریک بیٹھ جائے کامیاب نہ ہو پائے ظاہراً، تو لوگ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان نامساعد حالات میں ہمارے حضرات نے اس تحریک کو جس طرح اجاگر کیا، یہ انہی حضرات کی جو ہے وہ یہ انہی حضرات کا ہی کام تھا۔ اور اسی تحریک ختم نبوت کے بعد ایک بڑا کام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام پر مستقل ایک پلیٹ فارم امت کو مہیا کر دیا گیا، جس کے ذمہ ہی یہ تھا کہ آپ نے مروجہ سیاسی جو ہے الیکشنی سیاست میں حصہ نہیں لینا، اور اس سے بالکل کنارہ کش ہو کر کسی کی مخالفت اور موافقت کیے بغیر
آپ نے صرف اور صرف اپنا قبلہ رحمت عالم کی ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کو بنانا ہے، چنانچہ جماعت نے اس کے لیے کام کیے۔ اس موقع پر میں درخواست کرتا ہوں کہ آغا شورش کشمیری مرحوم نے جو ہے وہ اپنی اس کتاب تحریک ختم نبوت 1953 کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ کا وجود اس دھرتی پر سیدنا فاروق اعظم کا درہ تھا کہ انہوں نے اس طرح کر کے پوری امت کو قادیانیت کے مقابلے کے لیے ایسے طور پر کھڑا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے بعد باقاعدہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا انتخاب ہوا۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو امیر بنایا گیا، حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری اس کے پہلے سیکرٹری جنرل بنے، اور پھر وہی جہاں سے تحریک سے 1949 میں اس کا آغاز کیا گیا تھا، 1953 کے بعد جو 1954 میں چل کر اس کا باضابطہ انتخاب ہوا۔ جہاں پر کام کو چھوڑا تھا یہ حضرات ایسے طور پر پھر ایک وقت آیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک روئے زمین پر رحمت عالم کی ختم نبوت کے جھنڈے بلند ہوئے، اور قادیانی عقائد کو دنیا نے اس نظر سے دیکھا جس نظر سے دنیا مسلمہ کذاب یا یہ کہ بہاءاللہ ایرانی کے عقائد کو دیکھتی تھی۔ اس زمانے میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے مناظر اسلام ہمارے استاد حضرت مولانا لال حسین اختر تھے، اللہ رب العزت ان کی تربت پہ اپنے رحمتوں کے بارش نازل فرمائے۔ وہ جو ہے وہ فجی آئی لینڈ، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو انگلستان، اور پھر پورے یورپ کا انہوں نے اس دوران میں سال ہا سال کا تبلیغی دورہ کیا۔ اس زمانے میں قادیانی جماعت کا چیف گورو اور ان کا لاٹ پادری مرزا ناصر ہوتا تھا۔ یہ وہاں پر گیا تو مولانا نے اسے مناظرے کا چیلنج بھی دیا۔ مرزا ناصر احمد اپنی تمام تر حزیمتوں کو سمیٹتا ہوا، چہرے کو لپیٹتا ہوا، ندامت کے آنسو لے کر وہ ملک کے اندر واپس آیا، اور حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے، میرے سامنے غلام قادیانی کی جو ہے وہ سچائی بیان نہیں کر سکتے، تو وہ ان کا قول پورا ہوا۔ قادیانیت دم بخود ہوئی، ختم نبوت کا پریرا چہار دانگ عالم میں ایسے طور پر بلند ہوا کہ میں درخواست کرتا ہوں آگے چل کر پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے ملک میں 1970 کا الیکشن ہوا۔ اس 70 میں جو ہمارے پرانے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، جن کی تاریخ پر نظر ہے وہ حضرات بھی بے خبر نہیں کہ اس میں واضح طور پر ہمارے پورے ملک میں پوری قوم ہمارے دو حصوں پر جو ہے وہ تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک کو جو ہے وہ اپنا دایاں بازو، دوسرے کو بایاں بازو کہتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ اپنا یہ پوزیشن شروع ہوئی، جناب بھٹو صاحب نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، اور جو ہے وہ اپنا وہاں پر مشرقی پاکستان میں جناب مجیب الرحمن صاحب نے الیکشن ہوئے، بڑے کھلے اپنا کیا کہے اس کو غیر جانبدارانہ الیکشن ہوئے۔ اس الیکشن میں یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ رب العزت نے جمعیت علماء اسلام کو کامیابی سے سرفراز کیا۔ اس الیکشن کے اندر موقع تھا کہ حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا صدر الشہید، حضرت مولانا عبدالحکیم، حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ اظہری، حضرت مولانا شاہ منورانی، پروفیسر غفور احمد، اور اس سطح کی ہماری دینی قیادت وہ وہاں پر اسمبلی کے اندر پہنچی۔ ادھر اللہ کی شان کہ اس 70 کے الیکشن میں قادیانیوں نے واضح طور پر جماعتی سطح پر جناب بھٹو صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ قادیانی بھٹو صاحب کی کامیابی کے بعد زمین پر ان کے پاؤں نہیں لگتے تھے، وہ بھٹو صاحب کو اپنے ہاتھ کی چھڑی اور اپنے جیب کی گھڑی اور اپنے گھڑے کی مچھلی سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو اس موقع پر ہمارے ملتان میں 1970 کے الیکشن کے اندر یہ ہمارے یہ جو آگے چل کر
جس وقت مسلمان تنظیموں کا الیکشن ہوا تو وہاں پر بھی واضح طور پر چونکہ وہ اوپر ملک کی سطح پر دو ذہنی تھی، ایک دایاں بازو بایاں بازو، اس کے اثرات نیچے بھی منتقل ہوئے۔ تو ان طلباء تنظیموں میں سے بھی جو ہے وہ اپنا بعض حضرات نے الیکشن میں یہ جتنے اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے تھے وہ سارے حضرات ایک طرف ہو گئے، جو حضرات جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام پسند کہتے تھے ان کا دوسرا دایاں بائیں گروپ کی گویا کے پر بھی تقسیم شروع ہو گئی۔ کھڑا کیا اللہ کی شان کہ جو حضرات جو ہے اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے تھے ان سے غلطی یہ ہوئی کہ اس طلباء کی اس یونین میں منسٹر میڈیکل کالج کے کا الیکشن ہونا تھا، اس میں انہوں نے اپنے پینل میں ایک قادیانی کو شریک کر لیا۔ دوسرا جو گروپ تھا انہیں واضح طور پر اس گروپ کی مخالفت کے لیے ایک اہم ایشو مل گیا کہ یہ قادیانی ہیں، ان میں لٹریچر تقسیم کیا گیا، ان کی ذہن سازی کی گئی۔ اللہ رب العزت کی شان بے نیازی کے قربان کہ جتنا وہ جس گروپ میں قادیانی تھا پورے کا پورا گروپ وہ ہار گیا اور دوسرا گروپ جو ہے 100% کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس گروپ نے جو ہے وہ اپنا جس وقت اپنی کابینہ وغیرہ مکمل کر لی تو یہ ان حضرات نے باہر ٹور پر جانے کے لیے ریلوے کو درخواست دی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہاں پر جانے کے لیے سوات وغیرہ پشاور تک 2 بوگیاں دی جائیں اور وہ خیبر میل کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ خیبر میل کا روٹ جو ہے وہ تو تھا لاہور کی طرف، لاہور جہلم یہ اس کا روٹ تھا۔ تو ریلوے نے کہہ دیا کہ اس تاریخ کو گاڑی وہ اپنا بوگیاں مہیا کرنی ہمارے لیے مشکل ہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ ٹرین لمبی ہے اور اس کا جو ہے وہ پاور وہ مزید بوگیوں کا متحمل نہیں۔ اگر گنجائش ہوتی بھی تو اس دن کراچی سے اتفاق کے ساتھ کوئی شادی پارٹیوں نے وہ اپنا بوگیاں بک کرائی ہوئی ہیں تو مزید بوگیاں بک کرانا ممکن نہیں۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو چناب ایکسپریس کے ذریعے آپ کو بوگی مہیا کی جا سکتی ہے۔ اب خیبر میل کا روٹ تھا لاہور کی طرف سے، اس چناب نگر کا اس کا چناب ایکسپریس کا روٹ جس کا نام آج کل جو ہے وہ اپنا ہزارہ ایکسپریس ہے، اس کا نام پہلے چناب ایکسپریس تھا۔ اس کا روٹ تھا یہاں سے خانوال، شور کوٹ اور اپنا فیصل آباد، چنیوٹ، چناب نگر اور اس کے بعد سرگودا اور اس کے بعد لالا موسیٰ جا کر پھر اس نے پشاور جانا تھا۔ جب ان طلباء کو وہ بوگی مہیا کی گئی تو قادیانی اس زمانے میں ان کی عادت یہ تھی کہ اپنا ان کا جو اسٹیشن ہے جس کا نام پہلے ربوہ تھا اب چناب نگر ہے، تو میں نے ایک موقع پر کہا کہ جس وقت قادیانیوں کے اسٹیشن کا نام چناب نگر ربوہ سے چناب نگر مقرر ہوا تو میں نے قادیانیوں سے کہا کہ آج تمہارے شہر کا نام مٹا ہے، آگے چل کر ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ قادیانی فتنے کا بھی اس روئے زمین سے نام و نشان مٹے گا۔ اور آج بھی ہم اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں اور رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی صداقت کے صدقے انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہمارے سامنے نہیں تو آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ جس طرح اس وقت مسیلمہ کذاب کا ماننے والا دنیا کے اندر ان میں سے کسی کا وجود باقی نہیں، انشاءاللہ قادیانیت کے فتنے کا بھی یہی انجام ہوگا کہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ خدا کرے کہ اللہ رب العزت انہی ہدایت نصیب فرمائے اور یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دھارے کے اندر شریک ہو کر یہ اس ملعون قادیان سے اپنی جان چھڑا لے۔ خیر بھائی میں درخواست کرتا ہوں، اس زمانے میں قادیانیوں کی عادت تھی کہ چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچتی تھی تو یہ ریلوے کی سواریوں میں اپنا اخبار جس کا نام الفضل ہے، آپ الفضل کہہ لیں یا الدجل، وہ تقسیم کرتے تھے، اپنا لٹریچر بھی تقسیم کرتے تھے۔ قادیانیوں نے اپنی روٹین کے مطابق لٹریچر تقسیم کیا۔ یہ طلباء یہاں سے ختم نبوت کے بنیاد پر اس کی بیس پر الیکشن جیت کر گئے تھے،
انہوں نے قادیانیوں کے لٹریچر کو دیکھا تو کالج کے طلباء تھے، انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو کر وہ نعرے لگائے، گاما قادیانی ٹھا، قادیانیت مرد آباد۔ تو اتنی دیر میں ٹرین چل پڑی۔ قادیانی اس جو ہے ان طلباء کے اس اتنا فوری طور پر یہ رد عمل ہوا، اسٹیشن پر بھی اس ٹرین کا سٹاپ زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں تھا، تو قادیانی فوری رد عمل میں کوئی کارروائی نہ کر سکے، بس یوں سمجھیں کہ ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ٹرین چلی، طلباء نے لگائی چھلانگ، ٹرین میں سوار ہوئے، چھلانگ لگائی، ٹرین میں سوار ہوئے، ٹرین چلی تو قادیانی سٹ پٹا کر رہ گئے۔ اس وقت قادیانی جماعت کا چیف گرو مرزا ناصر ہوتا تھا، تو ان کی بات کے اندر میٹنگ ہوئی کہ طلباء نے اس طرح کیا ہے، تو مرزا ناصر احمد اور جناب بھٹو صاحب کے درمیان رابطے کا کام جو ہے وہ مرزا طاہر کے جو بعد میں آگے چل کر قادیانی جماعت کا چیف گرو بنا، تو رابطے کا کام یہ کرتا تھا۔ مرزا ناصر احمد نے خصوصی طور پر اس کو بھیجا اور جا کر ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ ہم نے آپ کی الیکشن کے اندر اتنی مدد کی، ہمارے مرد اور عورتیں وہ آپ کی جماعت کے کام آئے، ہم نے سرمایہ بھی خرچ کیا، آپ کو ووٹ بھی دیا، اب نتیجہ یہ کہ آپ کے جیتے جی، آپ کے برسر اقتدار ہوتے ہی ہمارے شہر میں، ہمارے اسٹیشن پر ہمارے حضرت کے خلاف نعرے لگے، اور یہ کہہ کر وہ آپ جو ہے وہ اپنا اس کی آواز بھرا گئی مرزا طاہر کی۔ تو جناب بھٹو صاحب انتہائی کایا آدمی تھے، وہ سمجھتے تھے، اس مسئلے کی سے بھی واقف تھے۔ کہتے ہیں حسن وہ جس کا سوکن کو بھی اعتراف ہو۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو انٹرنیشنل فیم کے آدمی تھے، انتہائی ذہین آدمی، ٹیبل ٹاک کے بادشاہ، اور وہ حالات اور واقعات کا تجزیہ کرنے میں قدرت نے ان کو اس طرح کر کے وہ اپنا ذہن دیا تھا کہ سبحان اللہ، وہ اپنا بھٹو صاحب وہ سمجھ گئے کہ الیکشن تو جیتا جا چکا، اب اگر میں قادیانیوں کی فیور کرتا ہوں، ساری مسلمان قیادت بھی میرے خلاف، مساجد و مدارس بھی میرے خلاف، طلباء تنظیمیں بھی، اور اگر کالج اور سکول کے طلباء نے ختم نبوت کے زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے تو سارے ملک میں انہیں سنبھالنا، یہ اتنی بڑی تحریک چلے گی کہ اسے سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کوئلوں کی دلالی میں نے کیا لینا ہے۔ اس نے مرزا طاہر کو یہ فوری طور پہ ایسا پلٹا کھایا، کہنے لگے طاہر، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ قادیانی بڑی مضبوط لابی ہے، مجھے تو آج پتہ چلا کہ تمہارے جیسا بزدل آدمی کوئی نہیں۔ 4 طلباء نے تمہارے اسٹیشن پر تمہارے جو ہے وہ اپنا مرزا قادیانی کے خلاف نعرے بازی کی، ان طلباء سے تم نہیں نبٹ سکتے تھے، ان کی شکایت لے کر میرے پاس آ گئے ہو۔ اس کا وہ کہتے ہیں رب رسے مت خسے، خدا جب ناراض ہوتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ ویسے بھی غلام احمد قادیانی جسے دائیں بائیں کی، اوپر نیچے کے بٹن کی تمیز نہیں تھی، جو ہے وہ اپنا اتنا مخبوط الحواس تھا، ظاہر ہے کہ اس کے ماننے والوں کا بھی اس کی کھوپڑی نے کام نہ کیا۔ وہ آیا، مرزا ناصر کو کہا، اور جو ہے وہ اپنا چوہے بلی کا کھیل شروع ہو گیا۔ مرزا ناصر کو طاہر قائل کر رہا ہے، طاہر اپنی رپورٹیں پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ طلباء واپس آئیں تو ہم نے ریلوے اسٹیشن پر ان کی پٹائی کرنی ہے۔ حضرات گرامی، 1 ہفتے کے بعد اس ٹرین نے واپس آنا تھا۔ اس وقت سرگودھا، پنڈی رسول، نشتر آباد اور لالیاں، چناب نگر، چنیوٹ، چک جھمرہ تک، وہ چک جھمرہ سے پہلے ایک اسٹیشن آتا ہے وہاں تک، یہ تمام تر اسٹیشنوں پر اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھے۔ قادیانیوں نے پلاننگ کی، اپنے ان ماسٹروں کو کہا، انہوں نے سرگودھا سے لے کر وہ چناب نگر پہنچنے تک 1 منٹ ٹرین کا وہ اس کی خبر گیری کرتے رہے۔ جتنے درمیان کے اسٹیشن ہیں وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بھلوال ہے، خوشاب وغیرہ کے قادیانی
اور سرگودا کے، وہ سرگودا سے اس ٹرین میں سوار ہوئے، کوئی پنڈی رسول سے، کوئی لالیہ سے، کوئی نشتر آباد سے، تو اس طرح کر کے کوئی شاہین آباد سے یہ قادیانی اس ٹرین میں سوار ہوتے رہے، اور انہیں باضابطہ نشاندہی کر دی گئی کہ آخر سے جو ہے وہ انجن کی طرف اتنے اپنا نمبر پر وہ بوگی واقع ہے۔ جو ہی وہ ٹرین چناب نگر کی حدود کے اندر داخل ہوئی، 2000 قادیانی نوجوان اوباش ہاکیوں کے ساتھ مسلح، لوہے کے ہنٹر لیے ہوئے، لوہے کے آہنی مکے ان کے پاس، تاروں والی زنجیریں ان کے پاس، انہوں نے ان طلباء کو جو ہے وہ سبق سکھلانے کا جو ہے وہ تہیہ کر لیا تھا۔ حضرات گرامی، آج ہزار کوشش کے باوجود میں اس وقت اس منظر کی آپ حضرات کے سامنے منظر کشی نہیں کر سکتا کہ ان قادیانی اوباشوں نے کس طرح پر ظلم اور تشدد کا ان لوگوں نے جو ہے وہ بربریت کی، ان حضرات نے قانون شکنی کی، ظلم کی اور دہشت گردی کی انتہا کرتے ہوئے انہوں نے ان طلباء کو مارا پیٹا۔ جس وقت جو ہی ٹرین کھڑی ہوئی، قرب آگے پیچھے کی جتنی بوگیوں میں قادیانی راستے سے سوار ہوئے تھے، راستے کے اسٹیشنوں سے، انہوں نے اس بوگی پر جو ہے وہ حملہ کیا۔ طلباء بیچارے لیٹے ہوئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونا ہے۔ صبح کا سہانا وقت، وہ مئی کا مہینہ تھا، 29 مئی کی تاریخ تھی، اور صبح کا سہانا وقت، وہ بڑے سوئے ہوئے، بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ ساری رات کے جاگے ہوئے ان قادیانیوں نے ان طلباء کو سیٹوں سے پکڑا۔ یہ اسٹیشن کے اوپر ان کو اچھالتے تھے، قادیانی گنڈے ان کو اپنے ہاتھوں پر لیٹتے، پلیٹ فارم پر لٹاتے، اور پھر ان کی پٹائی شروع ہو جاتی۔ کسی کی کلائی مروڑی، کسی کا گریبان پکڑا، کسی کا ناک زخمی، کسی کا کان، کسی کی پیشانی، کسی کا دانت ٹوٹا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کس طرح قادیانیوں نے جو ہے وہ ظلم اور ستم کا جو اپنا ایک ایسا خوفناک منظر پیش کیا کہ اس وقت جو ہے وہ ظلم بھی تھرا رہا تھا کہ دنیا کے اندر اتنے بڑے ظالم بھی ہو سکتے ہیں کہ نہتے طلباء کو، اب ان طلباء کو مارنے پیٹنے کے بعد اسٹیشن ماسٹر چونکہ قادیانی تھا، فیصل آباد کا جو ہے وہ اپنا کنٹرولر ان کو کہہ رہا ہے ٹرین بھیجو، وہ کہتا ہے جی ایک واقعہ ہو گیا، ابھی میں کرتا ہوں، بھیجتے ہیں۔ سگنل ہو گیا لیکن ٹرین کو نہیں چلنے دیا، تو بعد میں سگنل بھی اٹھا لیا گیا۔ یوں 1 گھنٹہ تک اس ٹرین کو روکا گیا، اور قادیانی ظالموں نے اپنے دل کے ظلم اور ستم کے جتنے پہاڑ توڑ سکتے تھے وہ توڑے، اپنے دل کے ارمان پورے کیے، اور ان طلباء عزیز کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ بہت سارے طلباء ٹرین چھوڑ کر جو ہے وہ اپنا بسوں کے ذریعے، بعض حضرات فیصل آباد اتر گئے، کوئی چنیوٹ اتر گیا۔ اتنی جو ہے وہ حواس باختگی ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت مولانا تاج محمود صاحب وہ فیصل آباد میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ اس طرح طلباء پر ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب کو، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سول ہسپتال کے ڈاکٹر صاحبان کی ایک ٹیم کو بلا لیا۔ طلباء کو فرسٹ ایڈ دی گئی، اس کی تفصیلات ہیں۔ وہاں پر جلسہ بھی ہوا، کافی ساری اور جو ہے وہ اپنا گورنمنٹ سے اس زمانے میں حنیف رامے صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہوتے تھے، وہ اپنا چیف منسٹر ہوتے تھے، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے اس کی انکوائری کرائی جائے، کیس درج کیا جائے، قادیانیوں کو گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے تمام تر مطالبے کا کہا کہ اس پر ہمدردی سے ہم غور کرتے ہیں، اور ٹریبیونل کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا۔ یہ ٹرین چلی، اور پھر جو ہے وہ اپنا گوجرا، آگے چل کر ٹوبا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شور کوٹ، مخدوم پور، عبدالحکیم، خانوال اور ملتان تک جہاں جہاں سے ٹرین چلتی گئی، مسلمان ان اسٹیشنوں پر حاضر ہو کر رحمت عالم کی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے گئے۔ یوں اللہ نے کرم کیا کہ ایک ہی دن میں صبح سے لے کر شام تک وہ تحریک جو ہے وہ جو چناب نگر کے اسٹیشن سے شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ملتان تک جو ہے وہ اپنا پذیرائی بخشی۔
اگلے دن بہت سارے شہروں کے اندر جو ہے وہ اپنا ہڑتال ہو گئی، اور مجلس عمل کا حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری شیخ الاسلام، وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس وقت سربراہ تھے، انہوں نے ساری جماعتوں کا اجلاس بلا لیا، اور اس کی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ تحریک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پذیرائی بخشی۔ یہاں ہمارے لاہور میں حضرت مولانا عبید اللہ انور، جناب بارک اللہ خان، جناب غلام جیلانی صاحب، اور مولانا محمود احمد رضوی، جناب مولانا عبدالستار خان نیازی، حضرت مولانا عبید اللہ انور، جناب نواب زادہ نصر اللہ خان، اور دوسرے حضرات جو اس وقت کی ہماری دینی قیادت تھی، آغا شورش کاشمیری، ان تمام تر حضرات نے، وہ سید مظفر علی شمسی، مولانا علی غضنفر قراروی، ان حضرات نے جو ہے وہاں پر اجلاس بلائے، جگہ جگہ اجلاس بلنے شروع ہوئے۔ مرکزی مجلس عمل کا پنڈی کے اندر اجلاس طلب کیا گیا، دوسرا اجلاس پھر شیراں والا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز شیراں والا میں اجلاس طلب کیا گیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم از کم مجھے یہ سعادت نصیب ہے کہ میں اس اجلاس کے اندر شریک تھا۔ ہم نے اپنی نظروں کے ساتھ دیکھا حضرت مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والے، مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام علی اکاڑوی، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، آغا شورش کاشمیری، غرض ہے کہ میں کس کس کا عرض کروں کہ جو اس اجلاس میں شریک تھے، وہ اس زمانے کی ہماری قیادت جناب نواب زادہ نصر اللہ، اس زمانے کی ہماری جو جتنی دینی قیادت تھی چوٹی کی، مذہبی اور سیاسی، سارے اس اجلاس کے اندر شریک تھے۔ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری کو کنوینر بنایا گیا۔ آگے چل کر ایک ہفتے کے بعد پھر وہ فیصل آباد کے اندر اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں انہیں مجلس عمل کا سربراہ بنایا گیا۔ حضرت مولانا محمود احمد صاحب رضوی کو اس کا سیکرٹری جنرل، حضرت مولانا محمد شریف صاحب جلندری کو سیکرٹری، میاں فضل حق صاحب تھے، ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو ہے سیکرٹری مالیات بنایا گیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا عبدالواحد صاحب اور دوسرے حضرات جو ہے وہ ان کو نائب، چودھری غلام جیلانی، ان حضرات کو نائب امیر بنایا گیا۔ تو اس وقت میں نے عہدے آپ حضرات کے سامنے وہ رکھنے مقصود نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پوری امت جمع ہوئی، اور کراچی سے لے کر خیبر تک پرامن جد و جہد کے ذریعے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہم نے قادیانیوں کے ساتھ نہیں لڑنا۔ آپ حضرات دیکھیں، لیے پھرتے ہیں یو این او اور اس کے چارٹر کو۔ میں ایک شخص نے میرے باپ کو گالی دی، میں اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے میرے پیغمبر کو گالی دی، میں اس کی دکان پر نہیں جاتا۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے؟ میں اس کے ساتھ لڑتا نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ جو ہے الجھتا نہیں ہوں، میں اس کی کلائی نہیں مروڑتا، میں اس کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھتا، خشک جو ہے وہ اس کے اوپر میں غصے نہیں ہوتا۔ تو دنیا کا کون سا قانون ہے مجھے کہے کہ تم اس کے مخالف کی دکان کے اوپر ضرور جاؤ؟ ہمارے حضرات نے یہی کہا کہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے قادیانیوں کا جو ہے وہ ان کی دکانوں پر نہیں جانا، اپنی دکانوں سے ان کو سودا نہیں دینا۔ قادیانیوں کو ہم نے واضح کرنا ہے کہ جب تک غلام احمد قادیانی کو کہ جو ہے وہ اپنا اس کی اطاعت کے جوئے کو تم نے اپنی گردنوں میں فٹ کر رکھا ہے، اس وقت تک ہماری سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، محمد عربی کے دشمن سے ہماری صلح نہیں ہو سکتی۔ یہ ان حضرات کا اتنا آزادانہ کیا کہتے ہیں فیصلہ تھا۔ اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا، کراچی سے لے کر خیبر تک، کوئٹہ کے پہاڑوں سے لے کر بہاول پور کے ریگستانوں تک، پورے ملک میں پرامن طور پر ایسی تحریک چلی۔ میرے خیال میں یہ کہا جائے، حلف اٹھایا جائے تو شاید آدمی حانس نہ ہو کہ کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جہاں سے آواز نہ بلند ہوئی ہو، کوئی جلسہ ایسے نہیں تھا جس میں ختم نبوت پر بیان نہ ہو، کوئی خطیب جب بھی کوئی گفتگو شروع کرتا وہ جمعے کا بیان ہے، مسجد کا درس ہے، جلسہ عام ہے، کوئی پبلک میٹنگ ہے، بازار ہے یا مارکیٹ، ہر آدمی کی سٹارٹ ختم نبوت سے شروع ہوتا تھا، ختم نبوت پر ہی اس کا اینڈ ہوتا تھا۔ اتنی تحریک چلی
کہ آگے چل کر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مجلس عمل کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی اور پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے اندر لے جانا ہے۔ حضرات گرامی، قادیانی جماعت نے خود درخواست دی کہ آپ اگر ہمارے عقیدے کے مسئلے کو اسمبلی کے اندر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی فریق کے طور پر وہاں بلایا جائے۔ اگر آپ نے ہمارے عقائد پر ڈسکس کی اور ہماری نمائندگی کے بغیر تو ہم وہ فیصلہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ جناب بھٹو صاحب نے سمجھا کہ شاید ہماری دینی قیادت قادیانیوں کے اسمبلی میں آنے کے اس مطالبے کو قبول نہ کرے۔ اس وقت انہوں نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کو بلایا، قادیانیوں کی یہ درخواست ان کے سامنے رکھی کہ قادیانی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قومی اسمبلی میں بلائیں، ہمارا موقع بھی سنیں۔ مفتی صاحب مسکرائے، بھٹو صاحب کو کہا کہ جناب بھٹو صاحب، 1 منٹ ضائع کیے بغیر آپ قادیانیوں کو کہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں، اور انشاءاللہ امت کی طرف سے ہم نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اسمبلی کے فلور پر بھی ثابت کریں گے کہ قادیانیت جھوٹ اور فراڈ کا نام ہے، دجل اور تلبیس کا نام ہے، ان کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بغاوت کا نام ہے۔ ہم یہ اسمبلی میں ثابت کریں گے۔ حضرات گرامی، میں درخواست کرتا ہوں اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں۔ اب یہ کوئی راز نہیں رہا، اسمبلی کی کارروائی چھپ گئی ہے، گورنمنٹ نے چھاپی ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان، جب فیصلہ ہوا تھا اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اب جب قومی اسمبلی کا فیصلہ چھپا ہے، سرکاری سطح پر چھپا ہے، تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ میری مراد ہے جناب زرداری اور جناب ریاض الحسن گیلانی صاحب، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ کہ جس وقت یہ پرائم منسٹر تھے وہ کارروائی چھپی، اور اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، اور صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے بلا مبالغہ اسے کروڑوں نہیں تو لاکھوں انسانوں نے اس کو دیکھا، اور اس کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ قادیانی کل تک جو کہتے تھے کہاں ہے وہ قومی اسمبلی کی کارروائی، اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے اس مرزا ناصر احمد پر 11 دن جرا ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر، اور 6 دن جو ہے ہمارے اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب نے بحث کو سمیٹا، اسمبلی کے ممبران نے تقریریں کیں، اور اتنی دھواں دھار ایمان پرور تقریریں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ایک تو بل تھا قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا، متفقہ طور پر اپوزیشن کی طرف سے جو پیش ہوا اس پہ 27 ممبران کے دستخط تھے۔ پہلے دستخط حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے تھے، اور وہ دستاویز ہمارے پاس موجود ہے، چھپ بھی چکی ہے، اور اس بل کو پیش کرنے والے قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد صاحب نورانی مرحوم تھے، اور دوسرا بل پیش ہوا، ایک حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے پیش کیا، ایک خود گورنمنٹ نے پیش کیا۔ اب میرے خیال میں میری گفتگو طوالت نہ اختیار کرے، میں عرض کرتا ہوں، ایک زمانہ میں ہمارے پاکستان کی فوج میں ظفر چودھری ایک جرنیل تھا، اور وہ سکہ بند جنونی قسم کا بڑا بدترین متعصب وہ قادیانی تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا، اس کا جو ہے وہ جنرل اختر، وہ ترکی وغیرہ اس دورے پر مرا تھا۔ آج بھی وہ چناب نگر کے اندر جو قادیانیوں کا قبرستان ہے وہاں پر وہ مدفون ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک اس زمانے میں ظفر چودھری تھا، یہ جنرل عبدالعلی، ظفر چودھری، ملک اختر وغیرہ، یہ سارے قادیانی جرنیل تھے۔ انہی کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا ملک محمد جعفر، وہ بھی قادیانی تھا۔ یہ آپس کے اندر کزن تھے، اور میرے خیال میں کاش کہ میرے قادیانی کرم فرما مجھ مسکین کی اس گفتگو کی تلخی کو نہ دیکھیں۔ انہوں نے جو حالات، جس واقعہ کی طرف اشارہ وضاحت اور صراحت کر رہا ہوں، وہ اس کو دیکھیں کہ جنرل عبدالعلی کی بہن جو ہے وہ ملک جعفر کے گھر میں تھی، ملک جعفر کی بہن جنرل عبدالعلی کے گھر میں
تو ملک جعفر کے اولاد وہ جنرل عبدالعلی کی بھانجے ہوئے جنرل عبدالعلی کی میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے کرم کیا کہ یہ ملک جعفر مسلمان ہو گیا، اس نے قادیانیت پہ 4 فرق بھیجے، نعرہ لگایا، رحمت عالم کی امت کے کیمپ کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر قادیانی جماعت کو جو وٹ چڑھا بھنڈا کر رہ گئے، انہوں نے فوراً جنرل عبدالعلی وغیرہ کو آرڈر کیا، اے کاش ہمارے حکمران سمجھیں کہ قادیانی جماعت کس طرح اپنے قادیانیوں کا استحصال کرتی ہے کہ وہ ہمارے فوج کے حاضر سرور جرنیل تھے، لیکن قادیانی جماعت ان پر حکم کرتی تھی کہ تم اپنے بھائی کا بائیکاٹ کرو۔ تو اس جنرل عبدالعلی نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ میری ہمشیرہ کو بلوا لیں، ہمارے بھانجو کو بلوا لیں، ملک جعفر کو علیحدہ کر دیا جائے۔ تو وہ مئی صاحبہ پرانے زمانے کی، اس نے جنرل عبدالعلی کو پنجابی میں کہا کہ وے عبدالعلی تلوارہ مالن نال پانی کدے نہیں کٹدا ہوندا، کہ یہ ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ قادیانی جماعت ہمیں پابند کرتی ہے کہ ہماری جو ہے وہ اپنا بیٹی اس کا گھر تباہ کر دیا جائے، بچے جو ہے وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے۔ یہ کیا ہوا؟ جنرل عبدالعلی نے پھر اصرار کیا تو اللہ کی شان کے اس کی والدہ نے کہہ دیا کہ جنرل عبدالعلی جہاں میری بیٹی، میں بھی وہاں، اس نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی ہے، میں بھی لعنت بھیجتی ہوں، میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ میرے اللہ کی شان، جنرل جو ہے وہ اپنا ملک جعفر مسلمان ہوئے، جنرل عبدالعلی کی بہن مسلمان ہو گئی، جنرل عبدالعلی کے بھانجے مسلمان ہو گئے، جنرل عبدالعلی کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ ملک جعفر آگے اس نے 70 کے الیکشن کے اندر پاکستان پیپل پارٹی سے ٹکٹ لیا، اللہ رب العزت نے اسے کامیاب کیا۔ صرف کامیاب نہیں، آگے چل کر اسے وزارت بھی ملی، صرف وزارت نہیں، اس نے آگے چل کر پھر قومی اسمبلی میں جن حضرات نے اور قراردادیں پیش کی تھی، تو ان قراردادوں میں سے ایک ملک جعفر نے بھی قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش کی تھی۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب ملک جعفر صاحب مرحوم کی ایک کتاب ہے تحریک احمدیت، 1953 کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنا یہ جنرل عبدالعلی اور ملک اختر کو قادیانیت سمجھانے کے لیے وہ کتاب لکھی تھی کہ جو ہے، اور اس میں اس نے کہا تھا 53 کی تحریک کے بعد کہ اب کوئی قادیانیوں کے خلاف یہاں پر تحریک نہیں چل سکتی، لیکن اس نے تجزیہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دلائل بودے ہیں، نہ یہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، خسرت دنیا والآخرہ۔ اس نے اپنے طور پر قادیانیت کو سمجھانے، ایک قادیانی کو قادیانیت سمجھانے کے لیے جتنی جو ہے وہ اپنا محبت بھری گفتگو ہو سکتی ہے اس کتاب کے اندر کی۔ اس نے اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ اب کوئی تحریک نہیں چل سکے گی، اللہ کی شان کہ یہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد کتاب لکھی۔ جب اسمبلی میں گیا تو اتنی قادیانیت کے خلاف تحریک چلی کہ اس نے خود قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کے مطالبے پر مشتمل ایک قرارداد اس کے اندر جمع کرائی۔ حضرات گرامی، میں درخواست کرتا ہوں، یہ تقریباً 6 قسم کی قراردادیں تھیں، مختلف فورم سے مختلف ممبران حضرات نے جمع کرائیں۔ اب ان قراردادوں پر قومی اسمبلی میں 1 مہینہ تک بڑے کھلے طور پر دن رات صبح و شام بڑی جو ہے وہ اپنا آزادی کے ساتھ اس کے اوپر بحث ہوتی رہی۔ پورے اسمبلی کے ممبران وہ قادیانیت کے کیس کو سمجھ گئے۔ میں اب آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ نورانی، پروفیسر غفور احمد، ان حضرات کو بلایا۔ گورنمنٹ کی طرف سے وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ، مولانا کوثر نیازی جو ریلیجن کے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں منسٹر تھے وفاق کے، وہ، اور افضل چیمہ صاحب جو ہمارے وفاقی لا سیکرٹری تھے، ایک خود جناب ذوالفقار علی بھٹو، ادھر سے ہمارے اپوزیشن کے یہ حضرات، اور ادھر سے جناب بھٹو صاحب اور ان کے رفقا، ان کا آپس کے اندر اجلاس ہوا۔ بھٹو صاحب نے تجویز پیش کی کہ کل اسمبلی میں قرارداد پیش ہونی ہے، ہم قرارداد پیش کریں، اپوزیشن مخالفت کرے، اپوزیشن پیش کرے،
ہم ترمیم کا کہیں ایمان مچھلی منڈی بن جائے گا۔ اچھا یہ ہے کہ آج ہم بیٹھ کر ایک قرارداد پر متفق ہو جاتے ہیں، کل یہی پیش کریں اور جو ہے وفاقی وزیر قانون قرارداد پیش کرے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اپوزیشن کی طرف سے اس کی تائید کریں، پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اپنا پالیسی بیان جاری کریں اور قرارداد منظور ہو، سارے ملک میں قوم جو ہے اس کے اوپر خوشیاں منائے۔ تو اس طرح بڑی اس کے اوپر تمہید ہوئی کہ یہ لفظ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے جو ہے آپ حضرات کی اس کلاس کے استاد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے اپنے ایک سبق کے اندر اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، تو میرا بہت سارا جو ہے وہ اپنا بوجھ ہلکا ہو گیا کہ اب میں ان واقعات کو نہیں دہراتا۔ تو یہ اس طرح کر کے وہ طے ہو گیا۔ اگلے دن اسی کے مطابق اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا، جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے قرارداد کی پیش کی۔ مفتی صاحب اپنا مطالبہ تو پہلے منوا چکے تھے، انہوں نے کام پہلے کر لیا تھا، آج وہ ضابطے کی کارروائی میں انہوں نے 2 جملے کہے، تائید کی، بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جس وقت قرارداد کی منظوری ہوئی دنیا جانتی بھی ہے، دنیا نے اس منظر کو دیکھا بھی، اور اپنا چشم فلک نے بھی اس کے نظارے نوٹ کیے۔ میرے رب کریم کی رحمت کے فرشتوں نے بھی آسمانوں پر جشن منایا ہوگا کہ اس دن پوری اسمبلی میں ایک ممبر ایسے نہیں تھا جو حاضر نہ ہو، پوری اسمبلی کے ممبران حاضر تھے۔ جب قرارداد پیش ہوئی پوری اسمبلی نے اس کی جو ہے وہ اپنا تائید کی، صرف جناب احمد رضا قصوری نے وہ بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے یہ جو ہے آپ نے یہ نرم قرارداد لائے ہیں، اس سے زیادہ ان کو خلاف قانون قرار دو۔ وہ بھی بہرحال ہمارے حق میں تھے۔ آج میں علی وجہ البصیرت اللہ رب العزت کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کا جس وقت 1973 کا آئین منظور ہوا تھا، اس وقت اسمبلی کے ممبران میں سے جو ہے وہ اپنا اتنی تائید اس کو شاید حاصل نہیں ہوگی جتنی جو ہے وہ تائید اس بل کو، اس ترمیم کو ہوئی جسے سیکنڈ امینڈمنٹ کہتے ہیں۔ اس طرح کر کے یہ قرارداد منظور ہوئی اور اللہ رب العزت نے فضل کیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ آج یہ ہمارا آخری سبق ہے، ابھی 2-3 منٹ رہتے ہیں، آپ حضرات مجھے 2-3 منٹ اور دے دیں تو میں آپ حضرات کی خدمت میں آج خلاصے کے طور پر ایک بات کی اور نشاندہی کرتا ہوں، اور وہ نشاندہی یہ کہ جناب جس وقت یہ قرارداد 6 ستمبر کی شام کو متفقہ طور پر اس کا مسودہ تیار ہو گیا، اٹھنے لگے تو بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو کہا کہ حضرت مفتی صاحب مجھے ایک اشکال ہے کہ کل ہم قرارداد منظور کرانے چلے ہیں، اگر قادیانیوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی تو کیا کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ایک قادیانیوں کو پکڑ کر قانون کا پابند کرنا یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا؟ تو یہ مجھے اشکال ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود اللہ رب العزت کی کروڑ رحمتیں ہوں ان کی تربت پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت مفتی صاحب اور ان کے رفقا کی، جنہوں نے بھی ختم نبوت کے حوالے سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی کام کیا تھا، اللہ فوت ہونے والے تمام تر حضرات کی قبروں کو اپنی رحمت سے سدا شرابور رکھیں، اور جو حضرات کام کرنے والے اس وقت موجود ہیں جو جس طرح پر بھی کام کر رہے ہیں، آپ حضرات کی ساری کلاس جنہوں نے 10 دن سے برابر اپنا وقت دے کر بڑے جو ہے وہ اپنا پابندی کے ساتھ اس کلاس کے اندر حصہ لیا، آپ کے سب حضرات کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی نعمتوں سے سرفراز کرے۔ مجھے درخواست کرنا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اس مشکل کا کیا حل ہوگا تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا بھٹو صاحب یہ تو بہت آسان ہے۔ مفتی صاحب بھٹو صاحب نے کہا کہ میں تو رات سے سوچ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں بہت آسان۔ مفتی صاحب نے ہاتھ پکڑا بٹھایا اور کہا کہ آپ ایک حلف نامہ شامل کر دیں کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ یہ اقرار کرے کہ میں مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والوں کو کافر، میں یہ خلاصہ کر رہا ہوں کہ میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، غلام قادیانی جھوٹا تھا۔ اب جو مسلمان اب اپنا ووٹر لسٹوں میں، شناختی کارڈ کے فارموں میں
پاسپورٹ کے فارموں میں اپنے جو ہے وہ ملازمتوں کے ضمن میں جو جہاں پر بھی مذہب میں اپنے آپ کو مسلمان لکھے گا تو ساتھ میں وہ ختم نبوت کا حلف نامہ پر کر کے غلام احمد کے کفر پر دستخط کرے گا، اور اگر وہ اس حلف نامے پر دستخط نہیں کرتا تو مذہب کے کالم میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکے گا۔ جو مسلمان کہے وہ غلام احمد کو کافر مانے، جو غلام احمد کو کافر نہیں کہتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ حضرت مفتی صاحب کی اس تجویز پر بھٹو صاحب کا دل مارے خوشی کے بلیوں اچھلنے لگا۔ مفتی صاحب کو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ اتنے ذہین آدمی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی پیشانی چوموں۔ میں رات سے پریشان تھا، آپ نے 1 سیکنڈ میں نے سوال کیا، آپ نے اس کا حل بتا دیا، یہ تو بہت آسان ہے۔ چنانچہ ختم نبوت کا حلف نامہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ووٹر لسٹوں وغیرہ میں ووٹ بنانے کے لیے یہ درج ہوا، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس حلف نامے کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہوئی، 1 دفعہ نہیں 5 دفعہ۔ جناب جو ہے وہ اپنا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، آگے چل کر پھر جو ہے جناب نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اور پھر وہ ایک خود وہ ہوتے تھے مولوی مشتاق صاحب جنہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ لکھا تھا، انہوں نے بھی اس حلف نامے کو جب وہ چیف الیکشن کمشنر تھے تو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ 5 دفعہ ایسا موقع بنا، اور میں عرض کرتا ہوں کہ 5 دفعہ ہی کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ آج بھی وہ آئین کا حصہ ہے۔ جناب اپنا نواز شریف کے بعد جب خاقان عباسی صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے اس حلف نامے کو حذف کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے کرم کیا کہ پھر قومی اسمبلی نے قادیانیت کو ذلت نصیب ہوئی، کفر نے ہار مانی، اسلام کو اللہ نے سرخ رو کیا کہ وہ ختم نبوت کا حلف نامہ بحال ہوا اور آج بھی موجود ہے، اور یہ سب صدقہ ہے امت کی ان کوششوں اور کاوشوں کا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ہمارے فیصلے کے بعد آگے یہ آئینی ترمیم کے بعد آگے چل کر جناب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک امتناع قادیانیت قانون آرڈیننس منظور ہوا، جس کے تحت میں قادیانیوں کو روک دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانیت کو اسلام نہیں کہہ سکتے، غلام قادیانی کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، مسلمانوں کی طرز پر جو ہے وہ اذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادت کے لیے بلانے کی خاطر اذان نہیں دے سکتے۔ قادیانیوں کو قانون کا پابند بنا دیا گیا، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں قادیانیوں نے اس آرڈیننس کو عدالت کے اندر چیلنج کیا۔ رب کریم کے کرم کو دیکھیں، 5 رکنی جج سپریم کورٹ کا 5 رکنی جو ہے وہ اپنا بینچ اس کے لیے بیٹھا، اور اس نے پھر قادیانیت کے اس مسئلے پر ڈسکس کی۔ انہوں نے بھی اسے جو ہے وہ اپنا قادیانیوں کی درخواست کو ریجیکٹ کیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے بھی قادیانیوں کی اس کو ریجیکٹ کیا۔ پھر وفاقی شرعی عدالت کا جو اپیل بینچ ہے انہوں نے بھی اس کو مسترد کیا، اور اس وقت تو میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ سے یہ عرض کروں کہ درجن بھر سے بھی زیادہ ہمارے ہائی کورٹ کے فیصلہ جات، درجن بھر سے زیادہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات، وہ جماعت بھر کی عدالت کا فیصلہ، مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلام کی وہ قرارداد اور منظوری، اور پھر انڈونیشیا کی گورنمنٹ کا قادیانیوں کے خلاف قانون، اور بھی بہت ساری مملکتیں، اور پھر جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر داخلہ بند ہونا۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، وہ دن گئے جب خلیل خان فاختے اڑایا کرتے تھے، اب تو رحمت عالم کی ختم نبوت کی سدا بہار موسم کا جو ہے وہ ایسا منظر ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت سرا سے عرش معلیٰ تک، جہاں پر نظر کریں رحمت عالم کی ختم نبوت کے جھنڈے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح میرا اللہ توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہے، حضور ختم نبوت کے کام کا تحفظ کا کام کرنا
براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گاروں میں اپنا نام رکھوانے کے مترادف ہے۔ ہماری کسی سے لڑائی نہیں، کوئی قانون کو ہم ہاتھ میں نہیں لیتے، کوئی قانون شکنی نہیں کرتے۔ ہمارا ایک آئینی حق ہے کہ جس وقت سٹیٹ نے قانون منظور کیا ہے، وہ اب سٹیٹ کی جو ہے وہ اپنا پراپرٹی ہے، اس قانون پر عمل درآمد وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اسی سٹیٹ کے قانون اور آئین کے دائرے میں اپنی پرامن اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ کفر مٹے گا، اللہ اسلام کو کامیابی اور کامرانی دیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں میں اس اعتراف کے ساتھ کہ آپ حضرات نے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، ہمارے وہ تمام تر دوست ملتان کے ہوں یا باہر کے جنہوں نے اس پروگرام کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی فنی مدد کی، جن دوستوں نے صبح و شام اس کے لیے اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کو صرف کیا، جن دوستوں نے اس کے لیے مدد کی، جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا، جو اساتذہ اس کلاس کے اندر پڑھاتے رہے، اور جو حضرات جو ہے وہ اپنا صرف پاکستان نہیں بیرونی دنیا کے بھی جنہوں نے اس کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا اس کورس کے اندر حصہ لیا، اللہ رب العزت ان حضرات کو کل قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائیں۔ ہماری ان ٹوٹی پوٹی معروضات کی روشنی ٹوٹی پوٹی معروضات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے آئینی قانونی خالصتاً دینی جد و جہد کو آگے چلانے کی توفیق بخشیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کورس میں ایسے ہوا ہوگا کہ جو باتیں کہنی چاہیے تھیں ہم نہیں کہہ پائے ہوں گے، ایسا بھی ہوا ہوگا کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات جو نہیں کہنی چاہیے تھی ہم نے کہہ دی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں، ہماری کمی کوتاہی کو آپ دوست بھی معاف فرمائیں، اس کام کو آگے کریں، اب آگے پھیلائیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں، اس سے دنیاوی مفاد اٹھانا، اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے اس مسئلے کو استعمال کرنا، اس سے جو ہے کسی قسم کی سیاسی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو وہ فائدہ اٹھانا، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ خالصتاً دین اسلام کا، دین ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت ان نازک حالات میں جبکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ پوری دنیا کی طرح کرونا کی وبا چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو، اسلامیان وطن کو، مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں۔ وہ ہماری جماعتیں جو اس کے لیے اس نازک موقع پر مسلمانوں کی مدد کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ حکومت کو، ان ہماری دینی جماعتوں کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اپنے تمام تر سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام نے اس سلسلہ میں شب و روز کی جو محنت کر رکھی ہے، اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ سب حضرات کو جماعتی طور پر ان کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور وہ جس طرح وہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں انصار اور ان کے رفقا انصار الاسلام جس طرح جو ہے وہ اپنا جس اخلاص اور للہیت کے ساتھ جان جوکھوں میں ڈال کر گھر گھر در در جا کر وہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے وہ اپنا پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ ہمارے مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، جماعتی سطح پر بھی اور ذاتی طور پر بھی، اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ کل وہ 2 منٹ پہلے چھوڑ دیا تھا، آج اس کے بدلے میں 10 منٹ اوپر لے لیا ہے، تو حساب کتاب کو برابر سمجھ لیں۔ استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے جو ہے وہ اپنا ہمارے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے
صاحبزادے وہ ہمارے مرکز کے اندر اس وقت ہمارے حفظ کی کلاس کے استاذ بھی ہیں، اور ہماری جامع مسجد ختم نبوت کے امام صاحب بھی، وہ دعا کرا دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو بھی چھٹی، مجھے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اے الہ العالمین، اپنی بارگاہ میں ہمارے اس کورس کو یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کورس کے اندر جتنی کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ انہیں معاف فرما۔ اے الہ العالمین، جن بھائیوں نے اس کورس میں شرکت کی یا اللہ ان کو ختم نبوت کا کام کرنے والا بنا۔ اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں پریشانیوں سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، آج کل جو وبا آئی ہوئی ہے یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ۔